اسی سوز عشق کے باعث حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ برسر مجلس فرمایا کرتے تھے، خسرو میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی، مگر تجھ سے نہیں۔ پیر و مرشد کی زندگی میں احترام شیخ کا یہ حال تھا، اور جب حضرت نظام الدین اولیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو امیر خسرو کے دل پر قیامت گزر گئی۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ شہنشاہ کے ساتھ بنگال میں تھے۔ جیسے ہی امیر خسرو کو یہ اندوہناک خبر ملی، آپ نے شاہی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، گریباں چاک کیا اور زار و قطار روتے ہوئے دہلی پہنچے۔ سیاہ ماتمی لباس پہنا اور جب نظر محبوب الہی کی قبر مبارک پر پڑی تو دیوانوں کی طرح چیخ کر کہا، کیسی عجیب بات ہے کہ آفتاب زیر خاک سو گیا اور خسرو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر پیر و مرشد کی قبر سے سر ٹکرانے لگے، یہاں تک کہ سر سے خون جاری ہو گیا اور پھر امیر خسرو بے ہوش ہو گئے۔ 6 ماہ تک یہی کیفیت طاری رہی، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ لباس کا، دن رات روتے رہتے، اکثر نصف شب کو گریہ وزاری کرتے کہ سننے والوں کو ترس آنے لگتا۔ ایک دن محبوب الہی کی قبر مبارک سے لپٹ کر با آواز بلند یہ دوہا پڑھا، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بہی چوندیس۔ پھر ایک سرد آہ کھینچی کہ لوگ گھبرا گئے، خانقاہ کے منتظمین گھبرا گئے، دیکھا تو خسرو کا سر قبر مبارک پر رکھا ہوا تھا اور روح پرواز کر چکی تھی۔ اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو پوری دنیا میں محبت کی ایسی چند ہی مثالیں مل سکیں گی۔ یہ امیر خسرو کی ناقابل بیان محبت ہی تھی جس کے سبب حضرت نظام الدین اولیاء نے وصال کے وقت فرمایا تھا، اگر کوئی میری قبر پر آنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے خسرو کے مزار پر حاضری دے۔ 700 سال سے یہی رسم جاری ہے کہ بزرگان دین سے لے کر عوام تک جو بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہے وہ پہلے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہے اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ جلال میں نظر عقیدت پیش کرتا ہے۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ حضرت امیر خسرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے، خاک ہند نے خسرو جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا، اور یہ ہمہ صفت انسان بھی حضرت محبوب الہی کے غلاموں میں شامل تھا۔ پھر حضرت امیر خسرو کا یہی انداز غلامی حضرت نظام الدین اولیاء کو اس قدر پسند آیا کہ اکثر دوسرے مریدوں کی موجودگی میں فرمایا کرتے تھے، خسرو میں کبھی کبھی اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہوں مگر تجھ سے کسی بھی حالت میں بیزار نہیں ہوتا۔ مریدوں اور خدمتگاروں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت محبوب الہی نصف شب کے سناٹے میں کبھی کبھی ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس سوز کے صدقے میں بخش دے جو خسرو کے سینے میں پوشیدہ ہے۔ اسی سوز نے حضرت امیر خسرو کو پیر و مرشد کی نظر میں ایک منفرد مقام عطا کر رکھا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا معمول تھا کہ جب آپ نماز عشاء کے بعد اپنے خصوصی اوراد و وظائف کے لیے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تو پھر کسی خادم یا مرید کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء خود کسی کو طلب نہ کریں، مگر حضرت امیر خسرو کو اجازت تھی کہ وہ کسی بھی وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اگر کسی مرید کو کسی معاملے میں یہ شک ہو جاتا کہ پیر و مرشد اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ حضرت امیر خسرو سے سفارش کراتا۔ ایک واقعے کے سوا حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کی سفارش کو نہیں ٹالا۔ اس تاریخ ساز واقعے کا ذکر کچھ یوں ہے کہ جب علاؤالدین خلجی نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے حضرت امیر خسرو کی سفارش کا سہارا لیا، بس اسی ایک موقع پر حضرت نظام الدین اولیاء نے ناگوار لہجے میں فرمایا تھا، خسرو ہم سے بے جا ضد نہ کیا کرو۔ حالانکہ سید نصیر الدین محمود حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اکبر تھے، مگر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کو بھی حضرت امیر خسرو کی سفارش کی ضرورت پیش آئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سید نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد سے اجازت لے کر اپنی بڑی بہن سے ملنے کے لیے اودھ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت سید نصیر الدین محمود کے روحانی کمالات کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، اس لیے اودھ کے قیام کے دوران آپ کی بہن کے مکان پر ضرورت مندوں کا ہجوم رہتا۔ حضرت سید نصیر الدین محمود کی ذات گرامی سے بے شمار
کرامات ظاہر ہوتی اور آپ کی دعاؤں سے اکثر بگڑے ہوئے کام بن جاتے، اس لیے آپ کی آمد کی خبر سن کر خلق خدا امڈ آتی۔ مگر حضرت سید نصیر الدین محمود کسی قسم کی نمود و نمائش کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور نہ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ کسی حاجت مند کو خالی لوٹاتے۔ آخر اس کشمکش کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود کو یکسوئی کے ساتھ ذکر الہی کی فرصت نہ ملتی اور اپنی طبیعت پر ایک اذیت ناک بوجھ محسوس کرنے لگتے۔ آپ نے کئی بار سوچا کہ مخلوق خدا سے دامن چھڑا کر کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر اپنے خالق کو یاد کریں، مگر ہر بار آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ حکم یاد آ جاتا: اے سید زادے، انسانوں کے ہجوم سے گھبرا کر جنگل کی طرف نہ بھاگ، اللہ تجھے ویرانوں اور بیابانوں میں نہیں اپنی مخلوق کے اجدہام میں نظر آئے گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اسی طرف یوں اشارہ کیا ہے: خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پھر یوں ہوتا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود کو پیر و مرشد کا قول مبارک یاد آ جاتا اور آپ رحمت اللہ علیہ ترک دنیا کا ارادہ ترک کر دیتے، مگر طبیعت کی گرانی کسی طرح دور نہ ہوتی۔ آخر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو سے کہا: پیر و مرشد کی بارگاہ میں میری سفارش کرو کہ مخلوق خدا کے ہجوم سے بچنے کے لیے مجھے کسی صحرا میں عبادت کی اجازت دی جائے۔ حضرت امیر خسرو نے آپ کی اس خواہش کو حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور پیش کر دیا۔ حضرت محبوب الہی نے جواباً امیر خسرو سے فرمایا: نصیر الدین محمود سے کہو کہ اسے آدم زادوں کے ہجوم میں رہ کر اہل دنیا کی جفائیں برداشت کرنی ہوں گی، یہی روشنی ہے اور اسی میں فقیر کی نجات ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت سید نصیر الدین محمود کو خلوت میں طلب فرما کر خدمت خلق کی اس طرح تشریح کی کہ پھر کبھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں صحرا نشینی کا جذبہ بیدار نہیں ہوا۔